ایک طبقہ وہ ہے جو تخریبی طاقت کو، جارحانہ جذبات کو، سنگ دلی کو یہ دین کے لیے جیسے سامان جہاد بناتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو دین کے جن مسائل پر اس کی حمیت کو ایک مہذب آدمی کی حمیت کی طرح بیدار ہونا چاہیے، وہ وہاں بے حس ہے، اور ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ہم میں، کہ جہاں ہمیں مثال طور پہ غصہ آنا چاہیے، جہاں پھر غصے کے اظہار میں مہذب ہونا چاہیے، تو جہاں ہمیں مطلب یہ کہ بہت کچھ قربانیاں دینی چاہیے غیرت کے جذبے سے، جہاں ہمیں اپنے تمام نظام تعلق کو اللہ کے ساتھ تعلق کی اصل اور شرط پر چلانا چاہیے، وہاں ہم بے حس ہیں۔ مطلب ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اللہ سے مانگنے کے لیے صرف دنیا ہے۔ تو جہاں امت کا 90% حصہ کم و بیش اس سطح پہ پڑا ہو کہ وہ اللہ سے مانگتا بھی ہے تو وہ چیزیں جنہیں مانگنا اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے، وہ مانگتے ہوئے یہ تصور ہی نہیں رکھتا، اس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دینے والے سے وہ چیز پہلے مانگنی چاہیے اور زیادہ انہماک اور لجاجت سے مانگنی چاہیے، جو جسے دینا اسے پسند ہے۔ یعنی کہ ایک ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ چھین سکتا ہے۔ اب مجھے یقین ہے ایک ایسی ذات پر کہ جو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، جو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، میرا یقین تو ہے اس پر۔ اب اتنی بڑی اوپننگز اور اعتماد کی انتہا درجے کی سطح مجھے حاصل ہے، سبب حاصل ہے، دلیل حاصل ہے، تو میں اس سب کچھ دے سکنے والے سے کیا مانگتا ہوں؟ اس کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ چیز ہے، تمہارے لیے وہ چیز ہے، یہ انعام کی شکل میں ہے، یہ ہماری رحمت کی جہت سے ہے، یہ مغفرت کے پہلو سے ہے، تو ہمارے پاس دینے کو بہت کچھ ہے۔ ہم اس عارضی زندگی میں جو تمہیں درکار ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، اور جو دائمی زندگی ہے اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی ہم تمہیں دے سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں، دونوں ضمانتیں ہر مسلمان کو معلوم ہیں، تو اب مجھے جنت بھی مل سکتی ہے، نوکری بھی مل سکتی ہے، تو اب اس میں چوائس میری ہمیشہ نوکری بنے، اور جنت میں نے کبھی اس سے دل لگا کے مانگی ہی نہیں ہے۔ وہ رٹی ہوئی دعاؤں میں کہیں جنت کا لفظ آ گیا ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا مانگ رہے ہیں، لیکن اپنی زبان میں اپنے انہماک کے ساتھ اپنی ضرورت کے دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اللہ سے آخرت نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے ایسی نیکیاں مانگنی بھی چھوڑ دی ہیں جن کے لیے ہمیں کچھ لذتوں سے دستبردار ہونا پڑے۔ مثال طور پہ زہد ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ میں جو چیزیں گنی جاتی ہیں ان میں ایک ہے زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی، غریبی سے محبت، غریبوں میں دل لگنا، اور مرنے کے بعد چھوڑی جا سکنے والی چیزوں کو بہت ہی تھوڑا رکھنا۔ زہد حقیقتاً یہ ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ امام صاحب ہی مانگ لیں کہ یا اللہ زہد عطا فرما، تو زہد نہیں مانگا جاتا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ
حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اقدس کا بہت اونچے درجے کا وصف ہے، اور حیا کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدات بھی بہت سخت ہیں، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو اول تو ہم نے اور ہماری تہذیب نے حیا کو عورتوں کے پر تھوپ دیا اور فارغ ہو گئے، اور حیا کے تقاضے انہوں نے بھی منہ ڈھانپ کے پورے کر دیے، مطلب سب فارغ ہو گئے اس سے۔ اور حیا کے معانی اور مفاہیم میں جو انتہائی بنیادی مطالب ہیں وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس لفظ کو اس کے ایک خاص معنی دے کر اسی کو ابھار کر اسے عورتوں پہ لاد کر خود کو فارغ کر لیا ہے۔ تو حیا نہیں مانگتا مرد، اب تو شاید خواتین بھی نہ مانگتی ہوں، لیکن یہ کہ حیا کی طلب ہونی چاہیے۔ حیا میں اب کسی وقت انشاءاللہ ان چیزوں پہ، ان اوصاف پہ عرض کروں گا کہ یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ کہ یا اللہ مجھے غریبوں سے محبت عطا فرما، مجھے غریبوں سے محبت اور امیروں سے دوری نصیب فرما، تو یہ نہیں مانگی جاتی دعا۔ یا اللہ مجھے اپنی رضا پر راضی رکھ، یہ مانگتے ہی ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی کیا رضا ہوں۔ اور یا اللہ مرنا وہ کر دیجئے، مرتے وقت کلمہ پڑھ لوں، یہ کر لوں، اور مرنے کو دل بہت چاہ رہا ہے تو اچھی موت نصیب کر دیجئے۔ یہ کوئی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا کہ وہ بلکہ موت کا خیال بھی آ جائے تو اس سے ایک کراہت محسوس ہونے لگتی ہے۔ مطلب ہم اچھی موت مرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، یعنی ہمیں ضمانت دی جائے کہ بس ابھی مر جاؤ سیدھا جنت میں، تو ہم کہیں گے یار تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، مرتبہ چاہے وہاں گرا دیں تھوڑا، لیکن ہمیں کچھ اور رہنے دیں۔ تو یہ اسٹف ہے ہمارا، یہ 90% امت کا اندازاً کہہ رہا ہوں، مطلب مختلف مظاہر کو دیکھ کر، یعنی صرف گمان نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں اس طرح کی بے حسی، اس طرح کی پستی حاجت سوار ہے۔ آدمی کیسا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں، یہ اپنی کن ضرورتوں کے لیے زیادہ سرگرم اور زیادہ پریشان رہتا ہے۔ تو اس پہلو سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ بھئی ہماری وہ کون سی ضرورتیں ہیں جو رات کو جگا دیتی ہیں اور پریشان رکھتی ہیں، اور ہر وقت اسی کا خیال مسلط رہتا ہے، اور ہماری کوششوں کا بیشتر حصہ بھی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے نا، زندگی ایک ایسی کوشش کا تسلسل ہے جو آدمی اپنی منتخب ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مرتے دم تک کرتا رہتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کن ضرورتوں سے پریشان ہیں۔ ہماری جو سرگرمیاں ہیں مختلف ضرورتیں پوری کرنے کی، ان سرگرمیوں میں کا ہدف کون سی ضرورتیں ہیں، پھر یہ کہ آپ کو کون سی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور کون سی ضرورت آپ نے رٹی ہوئی ہے۔ جیسے ہے نا ایک ضرورت، ظاہر ہے یہ اچھا نہیں ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا طاقتور آدمی بن جاؤں، یہ تو اچھی بات، طاقتور بن کے وہ دشمنان اسلام کو شکست دے دوں، مطلب یہ اچھی خواہش ہے نا کہ مجھے ایسا سپہ سالار بنا دیجئے کہ ساری دنیا میں اعلاء کلمت الحق کا جھنڈا لہرا دوں۔ اب یہ خواہش تو بہت اچھی ہے، تو لیکن اگر میں اس خواہش میں پڑ جاؤں تو مطلب میں اس عمر میں اس جیسا میں ہوں اس کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں صرف یا تو شیخ چلی ہوں، یا پھر یہ کہ میں اپنی کمتری کا ازالہ کر رہا ہوں یہ سب سوچ سوچ کے، کیوں ظاہر مجھ سے میں تو ایک آدمی سے نہیں لڑ سکتا،
تو میں کہاں امریکہ وغیرہ سے چکراؤں گا، لیکن وہ تصور کر لیا کہ اللہ سے تو مانگا ہے، دیکھ لو کتنی بڑی بات مانگی ہے اللہ سے، یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ کہ جہنم اگر حقیقی ہے اور جنت اگر واقعی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں دل لگے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی سارا وقت اپنے ہر عمل پہ یہ دو نگران نہ بٹھائے رکھے کہ یہ جہنم میں لے جائے گا، یہ جنت میں لے جائے گا، یعنی اس کی ساری زندگی ہمیشہ دو راہے پر رہے کہ یار ادھر نہ چلا جاؤں، جانا ادھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کشمکش کے ساتھ کس کی زندگی گزر رہی ہے؟ آپ مطلب نماز پڑھتے وقت بھی دھیان ہے کہ یہ ادھر بھی لے جا سکتی، ادھر بھی لا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی طمع اور اس طرح کا خوف ہماری مذہبی زندگی سے خارج ہو چکا ہے، جو مسلم نفسیات کا بیسک کنڈیشنر ہے۔ یعنی مسلم سائیکالوجی جو ہے اس کی بیسک کنڈیشنز جو ہیں وہ ہے محبت اور خوف، اللہ کے تعلق سے محبت اور خوف، اور جنت کی طرف رغبت اور دوزخ سے کراہت، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی نفسیات ہے جیسا کہ اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس میں یہ بیسک کنڈیشنرز موجود نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے بلب تو وہ بہت جو اعلیٰ بلب بنا ہوتا ہے دنیا میں، سب سے اچھا کوئی بلب ہو اگر بالفرض اس ڈیزائن میں بھی اور روشنی میں بھی، تو ہم نے بلب تو بنا لیا ہے لیکن وہ کہیں سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ تو سب سے اعلیٰ ڈیزائن والا بلب اگر فیوز ہو تو وہ کس کام کا ہے؟ بلکہ کس کام کا کیا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ پھر روشنی کی طلب ختم کروا دے گا۔ وہ ڈیزائن ہی دیکھتے رہیں گے، ارے یہ یوں ہے، یہ یوں دباؤ تو پچک جاتا ہے، وہاں سے دباؤ تو یہ ہو جاتا ہے، تو پھر روشنی کی طلب نہیں رہتی۔ تو ہماری مذہبی زندگی اس طرح کی کھوکھلی، جیسے وہ اسے کہتے ہیں نا ممی سازی، وہ یعنی کہ مردے کا میک اپ کرنا، کہ مردے کو حسین بنائے چلے جا رہے ہیں، کبھی اپنی داڑھی کو ملا لیتے ہیں حضرت حمزہ کی داڑھی سے، کبھی حضرت ابوبکر کی ریش مبارک سے، بس اسی میں لگے رہتے ہیں کہ بھئی داڑھی دیکھ لو، سائز بھی وہی ہے اور یہ بھی وہ سب، لیکن وہ داڑھی والا ہم نہیں دیکھتے کہ جس کی داڑھی کو ہم نمونہ بنا رہے ہیں اس کی شخصیت سے دوری کو کیوں برداشت کیے ہوئے۔ تو خیر اکثریت اس طرح کی ڈس انٹرسٹڈ وہ افرمیشن میں، مطلب ہونا ہوا نہ کچھ نہیں، بس چلے چلو چلتے رہو چلتے رہو۔